لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حج کی تمنا رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو برسوں سیونگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دل میں خواب رکھتے ہیں ایک بار بیت اللہ دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ ایک بار بلا لے. لیکن ہر آرزو پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش دروازہ نہیں کھلواتی، ہر پلاننگ بلاوا نہیں بن جاتی. اور پھر آپ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو اجازت دی، آپ کے لیے راستہ کھولا، آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جو اس کے گھر کی طرف روانہ ہوں گے. یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ضرورت ہے. حج صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس پیسے تھے، وقت مل گیا، پاسپورٹ بن گیا، ویزا آ گیا، بکنگ ہو گئی. حج تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اس لیے حج کا پہلا احساس ایکسائٹمنٹ نہیں، شکر ہونا چاہیے. دل میں یہ جملہ اتر جانا چاہیے، یا اللہ میں اپنے زور پر نہیں، اپنی تدبیر سے نہیں، اپنی قابلیت سے نہیں آ رہے، آپ نے مجھے بلایا ہے. اور جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں تو پھر اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، اسے یقین آتا ہے کہ یہ سفر میری چوائس سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہے. حج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار کا جواب ہے. حج جواب ہے اس پکار کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلند کی تھی. جب مکہ کی وادی سنسان تھی، جب وہاں کوئی آبادی نہ تھی، جب نہ ظاہری اسباب تھے نہ بھیڑ تھی، تب اعلان ہوا کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دیجیے. اور وہ صدا صرف اس وقت کے لوگوں تک نہیں گئی، وہ صدا صدیوں سے دلوں کو جگا رہی ہے. اور آج وہی صدا آپ کے دل تک پہنچی ہے، اسی لیے تو آپ جا رہے ہیں. تو جب آپ کی زبان پر لبیک آئے تو صرف یہ نہ سمجھیے کہ آپ کلمات پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ نے بلایا، میں حاضر ہوں. آپ نے پکارا، ہم آ گئے. آپ نے اپنے گھر بلایا، میں اپنے آپ کو لے کر آپ کے در پر حاضر ہوں. حج کی اصل روح یہی ہے، بندگی، اطاعت، سپردگی، تسلیم. اب ذرا یہ سوچئے کہ وہ جگہ کیسی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ زمین کا ایسا خطہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کیا. وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز قرار دیا. وہ گھر جو کسی قوم کی جاگیر نہیں، کسی نسل کی ملکیت نہیں، کسی خاندان کی پرائیویٹ سپیس نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام لوگوں کے لیے رکھا. یہی وہ گھر ہے جس کی طرف ہم ساری زندگی رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ہم نے دور بیٹھ کر اس کی طرف سجدے کیے، ہم نے دور بیٹھ کر اس کی سمت اپنے دل باندھے، ہم نے دور بیٹھ کر اس گھر کے رب کو پکارا. اور اب اللہ نے بلایا ہے تو اسی رب کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. سوچئے وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا، وہ گھر جس کے گرد سیدہ ہاجرہ کی سعی کی یاد باقی ہے، وہ گھر جہاں زمزم پھوٹا تھا،
وہ گھر جو توحید کی تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یہ تاریخ دعاؤں کی ہے، قربانیوں کی ہے، صبر کی ہے، تسلیم کی تاریخ ہے. بیت اللہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یادوں کا مرکز ہے. یہ وحی کی سرزمین پر ہے. یہ زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا پہلا گھر ہے. حج کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں سے جڑی ہوئی ہے. حج چند ریچولز کا مجموعہ نہیں، حج اطاعت کی تاریخ ہے، حج توکل کی تاریخ ہے، حج قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ اس خاندان کی تاریخ ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا عیش و آرام، اپنی راحت، اپنی خواہشات، اپنی محبتیں، اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے احرام ہمیں سادگی سکھاتا ہے. طواف ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہو. صحیح ہمیں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ یاد دلاتی ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرے اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھے. قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبوب چیز بھی چھوڑی جاتی ہے. عرفات ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے. رمی ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کو صرف سوچ میں نہیں، عمل میں بھی رد کرنا ہوتا ہے. اب یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہر وہ شخص جو حج پر جاتا ہے حج کی روح بھی پا لیتا ہے؟ ضروری نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بدن مکہ پہنچ جاتا ہے مگر دل ابھی بھی دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. انسان کے بیگ تیار ہو جاتے ہیں، کپڑے تیار ہو جاتے ہیں، ٹکٹس ریڈی ہو جاتی ہیں، میڈیسنز پیک ہو جاتی ہیں، ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، واکنگ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، لیکن دل ابھی بھی کمپلینٹ، کمپیریزن، دکھاوے، کمفرٹ، اٹینشن اور دنیاوی الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے. پھر انسان حج کر کے بھی وہ فائدہ نہیں لے پاتا جو لینا چاہیے تھا. اس لیے آج کے سیشن کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ مکہ جانے کے لیے سوٹ کیس کافی نہیں ہوتا. مکہ جانے کے لیے دل بھی تیار کرنا پڑتا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھئے، میں حج کیوں کر رہی ہوں؟ کیا میں صرف فریضہ ادا کرنے جا رہی ہوں یا واقعی اللہ کی رضا چاہتی ہوں؟ کیا میں مغفرت چاہتی ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرا دل بدل جائے؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میں ایک نئی زندگی کے ساتھ واپس آؤں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے پہلے زیادہ زندہ ہو جائے؟ اگر نیت کلیئر ہو جائے تو حج بدل جاتا ہے، کیونکہ نیت ہی حج کو حج بناتی ہے. دل میں یہ جملہ بٹھا لیجئے، یا اللہ میں اس سفر کو آپ کی رضا، اپنی اصلاح، اپنی مغفرت، اپنے دل کی صفائی اور اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے اختیار کر رہی ہوں. یا اللہ توفیق دے. آمین ثم آمین. حج ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتا ہے. انسان دنیا میں رہتے رہتے بھول جاتا ہے کہ وہ ہے کیا. وہ اپنے کپڑوں میں خود کو دیکھتا ہے، اپنے سٹیٹس میں خود کو دیکھتا ہے، اپنے عہدے میں خود کو دیکھتا ہے، اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنی پہچان، اپنے کمفرٹ میں خود کو پہچاننے لگتا ہے. پھر حج آتا ہے اور کہتا ہے اپنی اصل کو پہچانو. جب انسان احرام کی سادگی دیکھتا ہے، جب وہ لاکھوں لوگوں کو ایک جیسے لباس میں دیکھتا ہے، جب امیر غریب، بڑے چھوٹے، مشہور اور غیر مشہور سب ایک ہی حال میں نظر آتے ہیں، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے فرق کتنے عارضی ہیں. وہاں نہ کسی برانڈ کی اہمیت ہے، نہ کسی کے ٹائٹل کی، نہ کسی کے سٹیٹس کی، نہ کسی کے بینک بیلنس کی. وہاں صرف ایک چیز کی اہمیت ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے
किस दिल के साथ खड़े हैं। हज इंसान से ये पर्दा हटा देता है कि वो दुनिया में जो कुछ अपने बारे में समझता रहा वो सब असल नहीं था। असल ये है कि वो अल्लाह का बंदा है और बंदगी ही तो सबसे बड़ी पहचान है। हज दिल को पिघलाता है। हज के बारे में एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि लोग बदल कर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? ऐसा क्या है इस सफ़र में कि दिल नरम हो जाते हैं, आंखें बहने लगती हैं, इंसान के अंदर कोई पोशीदा दर्द जाग जाता है और वो अपने रब के सामने पहले से ज़्यादा टूटा हुआ, ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा आजिज़ हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हज इंसान को उसके रब के बहुत करीब ले आता है। दुनिया में इंसान बहुत कुछ ओढ़ लेता, मसरूफियात, दिखावे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशंस, कामयाबियाँ, परेशानियाँ, ईगो, कंपैरिजन, वो अपने ऊपर लेयर्स चढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो खुद भी अपने असल दिल से दूर हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसे अपने घर बुला लेता और वहाँ जाकर बहुत सी लेयर्स गिरने लगती हैं। इंसान को याद आता है मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं कितना मोहताज हूँ, मैं कितना ख़ताकार हूँ और मेरा रब कितना बड़ा, कितना करीम, कितना रहीम है। वहाँ जाकर कभी इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं, कभी अपनी कोताहियाँ, कभी गुजरा हुआ वक्त, कभी छोटी छोटी नाफरमानियाँ, कभी वो दुआएं जो मांगनी थी मगर मांगी नहीं गई, कभी वो ताल्लुक़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से होना चाहिए था मगर कमज़ोर रहा। इसीलिए बैतुल्लाह के सामने जाकर दिल पिघलता है, अरफात में रूह कांपती है, मुज़दलिफ़ा में इंसान को अपनी बेबसी याद आती है, मिना में वो इताअत की तारीख के दरमियान खुद को खड़ा देखता है। हज इंसान के अंदर वो सवाल जगा देता है जो दुनिया की दौड़ में सो गया था, मैं कहाँ खड़ी हूँ अपने रब के साथ। हज क़यामत की याद दिलाता है, जब इंसान लाखों के मजमा में एक ही हाल में खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना। अरफात इंसान को उस दिन की झलक देता है जब दुनिया के सारे पर्दे हट जाएंगे। ना कोई अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर भरोसा कर सकेगा, ना अपने माल पर, ना अपने ख़ानदान पर, ना अपने सोशल इमेज पर। वहाँ सिर्फ दो चीज़ें साथ होंगी, अल्लाह की रहमत और बंदे के अमाल। इसीलिए हज एक रिहर्सल भी है। ये दुनिया से थोड़ा सा अलग करके इंसान को आखिरत के करीब ला खड़ा करता है। ये उसे याद दिलाता है कि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है और उस दिन कामयाब वही होगा जिसका दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ हम देखेंगे एक औरत जब हज के लिए जाती है तो क्या खास मानी लेकर जाती है। एक औरत जब हज के लिए जाती तो वो सिर्फ एक इबादत गुजार फर्द के तौर पर नहीं जाती, वो अपने अंदर कई रिश्तों की नुमाइंदगी लेकर जाती है। वो एक बेटी भी होती है, एक बीवी भी, एक माँ भी, एक बहन भी। आपके दिल में कई फिक्रें होंगी, घर का क्या होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगी, सेहत साथ देगी, इबादत सही होंगी। लेकिन हज आपको एक बड़ी पहचान याद दिलाता है। सब रिश्तों से पहले, सब जिम्मेदारियों से पहले, सब तारफों से पहले मैं अल्लाह की बंदी हूँ। ये शऊर औरत को अंदर से मजबूत करता है, उसे याद दिलाता है कि मेरी असल इज्जत, असल निस्बत और असल कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ने में। और जब औरत ये शऊर लेकर हज करती है तो वो वापस आकर सिर्फ खुद नहीं बदलती, अपने घर में भी नूर ले आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखना यह है कि हज का असल क्या होना चाहिए। क्या ये कि इंसान जाकर वापस आ जाए,
کیا یہ کہ حج کے مناسک اعمال مکمل ہو جائیں؟ کیا یہ کہ ایک بڑا فریضہ ادا ہو جائے؟ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حج کا اصل حاصل اس سے زیادہ بڑا ہے۔ حج کا اصل حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے اندر بندگی زندہ ہو جائے، اسے دنیا چھوٹی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا محسوس ہونے لگے، اسے اپنے گناہ بھاری لگنے لگے، اسے اپنی نماز، اپنی دعا، اپنی زندگی، اپنی ترجیحات نئے انداز سے نظر آنے لگے۔ اصل حج وہ ہے جس کے بعد بندہ وہ نہ رہے جو پہلے تھا۔ اگر حج کے بعد بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت نہ بڑھے، اگر اس کی زندگی میں بندگی کا رنگ نہ آئے، اگر اس کے اندر عاجزی، توبہ، شکر اور اطاعت نہ بڑھے، تو پھر اسے اپنے دل پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ گھر آپ کے سامنے ہے جس کی طرف آپ نے ساری زندگی نماز میں رخ کیا، وہ گھر جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا، وہ گھر جس کے ساتھ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی صحیح جڑی ہے، وہ گھر جس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جڑی ہے، وہ گھر جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شرک سے پاک کیا، وہ گھر جس کے سامنے کروڑوں انسان اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے دل میں یہ سنیں، میرے بندے تم میرے پاس آ گئے، اب بتاؤ تم مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس لمحے میں آپ کیا مانگیں گی؟ کیا آپ صرف دنیاوی آسانیاں مانگیں گی یا ایک نیا دل مانگیں گی؟ کیا آپ حج کمپلیٹ ہونے کی دعا کریں گی یا قبولیت، مغفرت، ہدایت، استقامت اور نئی زندگی مانگیں گی؟ اسی لیے یاد رکھیے، حج صرف ماضی کے گناہ دھونے کے لیے نہیں، مستقبل بنانے کے لیے بھی ہے۔ آپ وہاں صرف یہ نہ سوچئے کہ میں حج کے اعمال کر لوں، یہ بھی سوچئے کہ میں واپس جا کر کیسی زندگی گزاروں گی۔ کیا میری نماز بدل جائے گی؟ کیا میرا قرآن سے تعلق بڑھ جائے گا؟ کیا میری زبان نرم ہو جائے گی؟ کیا میری ترجیحات بدل جائیں گی؟ کیا میرا گھر میرے حج کا اثر دیکھے گا؟ اصل حج وہ ہے جس کے بعد بندہ وہ نہ رہے جو پہلے تھا۔ اصل حج وہ ہے جس کے بعد دل نرم ہو جائے۔ اصل حج وہ ہے جس کے بعد اللہ کی نافرمانی انسان پر بھاری لگنے لگے۔ اصل حج وہ ہے جس کے بعد دنیا دل سے چھوٹی اور اللہ بڑا ہو جائے۔ آئیے دعا کر لیں، یا اللہ آپ نے اگر ہمیں اپنے گھر کا بلاوا دیا ہے تو ہمیں اس بلاوے کی قدر بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صرف جسمانی طور پر حج کرنے والا نہ بنا، دل سے حج کرنے والا بنا۔ ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمیں ایسا حج نصیب فرما جو ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے دل کو نرم کر دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ ہمیں ایسا حج عطا فرما کہ جب ہم واپس آئیں تو ہمارے گھر والے، ہماری اولاد اور ہمارے قریب کے لوگ دیکھیں کہ ہم پہلے جیسے نہیں رہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری بھی عطا فرما اور اپنے قرب کی حقیقت بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا